آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کنفیوزڈ ہے اپوزیشن کے سینیٹ الیکشن میں کرنا ہے، حصہ لینا ہے، نہیں لینا ہے، استعفیٰ دینا ہے، نہیں دینا ہے؟ مختلف جماعتوں کے درمیان اس وقت کنفیوژن ہے؟ میرا خیال ہے کہ لازمی طور پر یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے جو استعفے دینا ہے، کیونکہ اس سے آپ سسٹم سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جماعت اس وقت تک استعفے نہیں دے گی جب تک انہیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ اگلے 3 مہینے میں الیکشن ہوں گے، کیونکہ جب تک الیکشن کی یقینی نہیں بنایا جاتا استعفے دینا بے سود ہے، کیونکہ پھر تو وہ استعفے ضائع جائیں گے۔ اور دوسری میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ بائی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے اور نون نے دونوں نے یہ سبق سیکھا ہوا ہے 1985 سے پیپلز پارٹی نے، اور پھر 2007 کا الیکشن تھا، 8 کا الیکشن تھا، اس میں نواز شریف نے، کہ کبھی بھی آپ نے سپیس خالی نہیں چھوڑنی۔ چنانچہ یہ ہر الیکشن میں، ہر بائی الیکشن میں یہ حصہ لیں گے، کیونکہ ان دونوں کو یہ تجربہ ہوا ہے کہ خالی جگہ چھوڑنے سے مخالف فریق کو فری ہینڈ مل جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ استعفے بھی دیں گے، یہ بائی الیکشن بھی لڑیں گے، لیکن یہ استعفے اس دن دیں گے جب انہیں یقین ہوگا کہ اگلے 3 ماہ بعد الیکشن ہوگا اور یہ واقعی سسٹم کو کریک ڈالنے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب، اس یقین کا پیمانہ کیا ہے؟ انہوں نے جلسے کر لیے، اب یہ ریلیاں کر رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے۔ جو جلسے کیے اس کے بعد تو حکومت اور پر اعتماد نظر آ رہی ہے، اور جو آپ ہی کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ یہ آندھی تو تھے مگر طوفان نہیں تھے، تو کیا ایسا طوفانی کر لیں گے یہ کہ اس کے بعد انہیں یقین ہو جائے کہ ہاں جی اب 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، کیپٹل میں جا کے بیٹھیں گے، اور ساتھ ہی آخری حربے کے طور پہ ہم ریزائن دیں گے۔ لیکن اس وقت کی جو کنڈیوسو صورتحال نہیں ہے اپوزیشن کے لیے۔ ہاں، البتہ اگر کچھ حکومت نے غلطیاں کر دیں، یا اگر سندھ حکومت شامل ہو گئی مکمل روح کے ساتھ، تو پھر تو سسٹم سسپینڈ ہو جائے گا، پھر سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکیں گے تو سارا کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ تو پھر آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی راستہ سیاسی جو ہے وہ نکلے گا، اور پھر ظاہر ہے الیکشن کی راہ ہموار ہوگی۔ لیکن دوسری طرف اگر حکومت کی طرف سے سوچا جائے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسی صورتحال ہی پیدا نہیں ہونے دیں گے، ہم سندھ حکومت جو ہے اس کو کسی طرح ساتھ چلائیں گے اور ہم استعفوں کو ڈیلے کرائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون پہلے ایکٹ کرتا ہے اور کتنا ڈیپ ایکٹ کرتا ہے۔ مطلب ایز آف ناؤ، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں اور ایگزیکٹو آمنے سامنے ہوں، ادارے اور ایگزیکٹو آمنے سامنے ہوں، اس وقت حکومت کے کوئی عدالتوں کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہیں، اس وقت حکومت کے اداروں کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہیں۔ ایز آف ناؤ جب انہوں نے جلسے کر لیے ہیں، لانگ مارچ کی کال دے دی ہے، آپ کو حکومت کا پلڑا زیادہ بھاری لگ رہا ہے یا اپوزیشن کا پلڑا زیادہ بھاری لگ رہا ہے؟ فی الحال حکومت کا پلڑا بھاری ہے، اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نہ عدالتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن جو ماضی کی تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے واقعات میں ہی عام طور پر فریق اپنی پوزیشن بدلتے ہیں۔ یہ جب لانگ مارچ ہوگا تو وہی وقت دیکھنے والا ہوگا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ وہیں کھڑا رہتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی اپنی سائڈ بدل کے غیر جانبداری کی طرف روانہ ہوتی ہے۔